اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ بے حد فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کا اور نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نگاہ مرشد کریم جناب مخدوم محمود مسوار کلندر کی کیمیا نظر کی بدولت جو قوت گویائی ملی، اسی کے نتیجے میں یہ ہم پورے رمضان مبارک میں ساری دنیا سے کٹ کے اللہ ہی کے ہو جانے کے عمل قول پر عمل پیرا ہیں۔ اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے پہلی نشستوں میں حدیث جبرائیل، اسلام، ایمان، احسان اور علامات قیامت بیان کی، اور اس حدیث کو قلندران کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اور جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ ہے علم تصوف اور وجود تصوف میں فرق اور اس کو سمجھنا۔ تو علم سے کوئی لفظ علم سے کون شخص ہے جو آگاہی رکھتا ہے، نالج، لیکن وجود تصوف ایک ایسا اللہ کا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم کی رحمت اور شیخ کے طریقت کے شاگردی میں رہ کر فنا فی شیخ ہونا، فنا فی رسول ہونا، فنا فی اللہ ہونے کے بعد وہ وجود حاصل ہوتا ہے، اسے وجود تصوف کہتے ہیں۔ یعنی ایسا وجود جس کے قلب میں توحید قرار پکڑ جائے، وہ توحیدی ہو جائے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال غار حرا میں گئے، انہوں نے وہاں جا کر آقا کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ، مکاشفہ کیا۔ ذکر اللہ کے نام کا یعنی لا الہ الا اللہ، اور اس میں اللہ ذات جو کہ اپنے قلب پر بندہ لکھتا ہے اور اس کے تصور میں مراقبہ نور، مراقبہ فنا کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور تصور ان کا اس میں اللہ ذات کرے، اللہ کے نام کا ذکر، اور پھر وہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے تصور اس میں اللہ ذات میں وہ اللہ تک پہنچے اور اللہ ان کے قلب میں آ کر ظاہر ہوا۔ تو آقا نامدار نے فرمایا قلب المومن ورشِ اللہ تعالی، قلب المومن برحمت اللہ، اور اللہ کی توحید کو حاصل کرنے اور اللہ توحیدی وجود اور وجود تصوف کرنے کا وہ عملی مثال آقا کریم نے پیش کی۔ اور جب آقا کریم نے اپنے قلب مبارک میں دیدار خدا کر لیا تو اسی غار حرا کے کانسیپٹ کو پھر حضرت علامہ اقبال نے اسرار خودی میں لکھا، چون خودی ہر محبت محکم شباد تر سے فرمانے دے عالم شباد پنجائے وہ پنجائے حق میں شباد ماں آتا گوشت شرق میں شباد۔ تو حضرت علامہ اقبال نے اسرار خودی میں اپنی کتاب میں یہ وجود تصوف کا جو عملی نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر طریقہ اپلائی کیا، میتھڈ وہ ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا، اور اس تجربے کی بدولت دیدار خدا انہیں نصیب ہوا، اور وہ طریقہ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں آگے بتایا کہ بعین ہی جیسے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس غار میں جا کر ذکر فکر مراقبہ کرتے رہے، تو حضرت اقبال نے اسرار خودی لکھ کر یہ واضح کیا کہ اس طریقے پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا اور
جس طریقے سے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت الہ یعنی خدائی طاقت جو کہ عرشوں پر تھی، اور آگے مخدوم بھی اسوانے میں جو سمجھایا کہ وہ طاقت جو عرشوں پر تھی، اللہ کی طاقت وہ عرشوں پر قائم دائم ہے، اور روز اول سے اور وہی رہے گی۔ اور وہ طاقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ظاہر ہوئی تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ گفت فرمانے دے عالم شبد، ساری کائنات کی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی، پنجائے حکم جائے حاکمی شبد۔ تو حضور نور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا، اور اسی ہاتھ سے پھر ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، جڑا ہوا موجزہ شق القمر ہوا۔ تو وہ جو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ وجود تصوف ہوتا ہے، اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت، اللہ کی منشا کے تحت وہ کرامت نہیں، اس سے وہ معجزہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہی طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی ولی اپناتا ہے اور اس طریقے پر چلتا ہے، اس طریقے کو کلندری طریقہ کہتے ہیں۔ جس طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور انہیں توحید حاصل ہوئی، وہی طریقہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو ملا اور انہوں نے اپنے قلب میں اللہ کا دیدار کیا، تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات وجود تصوف سیدنا حضرت شریف کو قرار کو عطا کی، اپنا نائب بنایا، تو آگے جو مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم جس اپنے طالب کو وہ طریقہ دے اور وہ طریقہ وہ طالب اڈاپٹ کرے، اپنائے، غار حرا کے کانسیپٹ کو سمجھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اولین سنت ساری دنوں سے کٹ کے اللہ ہو جانے کا جو سب سے افضل سنت ہے، اس پر بندہ عمل پیرا ہو، اپنے قلب میں ذکر الہ کرے، اپنے کامل مرشد کا تصور کرے، اور میڈیٹیشن کرے، مراقبہ محاسبہ، تو بندہ بھی وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، سیدنا حضرت شریف قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ وجود تصور اختیار کر۔ تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا بات ہوئی گوئے حدیثیں بولی کہ ہندوستان کے لوگوں، میں تمہیں برے صغیر ہندوستان کے ایک بو علی شاہ قلندر کی داستان سناتا ہوں، کہانی بیان کرتا ہوں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو جو قلندری طریقہ ہے اپنایا، تو آئیے ان کی زندگی کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں۔ تو وہ برے صغیر ہندوستان کے بہت بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب وہ عرب سے آئے تھے، وسطی ایشیا سے آئے تھے، بہت روس کی ریاستوں سے۔ تو وہ گھوڑوں کے بہت بڑے والد، اس زمانے کے ایکسپرٹ ڈاکٹر، اور وہ سرکاری فوج کے ڈاکٹر تھے۔ وہ آئے اور ہندوستان پر جو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، وہاں جو جنگی گھوڑوں کا وہ علاج کرتے تھے، شاہی محل میں رہتے تھے، وہیں بو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے۔ شاہی محل میں جو مدرسہ تھا اس سے انہیں علم حاصل کیا جو اس وقت علم تھا، اور وہ لوگوں بعد جو تاریخ اسلام سے مطلع 25 سال تک پڑھنا ہوتا تھا، تو 25 سال تک جو بندہ پڑھتا تھا وہ عالم ہونا تھا، وہ مفسر قرآن، محدث قرآن بننا۔ انہوں نے جتنا بھی وہ وہاں جو شاہی محلاتی جو ادارہ تھا وہاں سے انہوں نے جو وہ عالم کی ڈگری اس وقت مقرر تھی اتنا سا وہاں وہ پڑھے وہ عالم میں۔ پھر اسی جامعہ میں یا مدرسہ میں یا یونیورسٹی کہہ لیں، اسکول کالج کہہ لیں آپ دور حالت کے مطابق، وہاں انہوں نے
پڑھایا، استاد مقرر، پھر انہوں نے اپنی جاب مکمل کی، ریٹائر ہوئے، یعنی پہلے خود اس ادارے میں پڑھے، جیسے کسی ادارے سے کوئی آدمی لیکچرر پروفیسر بنتا ہے، اس میں وہ پڑھاتا ہے، پھر وہ پرنسپل بنتا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، اور آخر عمر میں وہ ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، تو علم کا سمندر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ علی شاہ قلندر تھے کہ مدرسے میں یا اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی کا پڑھے، وہاں پڑھایا، وہاں کے پرنسپل بنے، پھر ریٹائرمنٹ کی، اور پھر ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جب سرکاری ملازمت کی عمر گزر گئی، جیسے آج 60 سال 65 سال ہے، تو پھر انہیں کتب بنا دلی میں، وہاں بیٹھ کر کئی برس، کوئی کہتا ہے 12 برس، کوئی کہتا ہے 20 برس حدیث پڑھائے، ہزاروں اساتذہ نے، ہزاروں ڈاکٹر طلباء نے ان سے حدیث سیکھی پڑھی، اور پھر وہ کالا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر پڑھاتے رہے، اور پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری عمر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہوں، نہ تو مجھے نظر آئے ہیں، نہ میں نے آواز سنی ہے، تو ادھر وائے روایت کی جاتی ہے، تو مسجد میں کوئی خطاب فرما رہے تھے تو کوئی بزرگ گزرے، انہوں نے آواز دی نہیں ہے، ابو علی چلا یہ مقام نہیں، اپنے اصلی مقام کو تلاش کر، تو پھر جب بوڑھے ہوئے تو پھر وہ انہوں نے صوفیاء کی مجلس میں بیٹھے، کچھ کہتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، اور پھر انہوں نے علم تصوف پڑھا تھا، تو اس پر اور تحقیق کی، سرچ کی، تو پھر انہوں کو جب پتہ چلا کہ بندے کا جب تک قلب توحید نہ حاصل کر لے اسے رسول پاک کا دیدار نہیں ہوتا، تو انہوں نے غار حرا کے اس طریقے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، غار پر چھوڑا، دریائے کرناٹک میں جا کر، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، بو شرف الدین بو علی شاہ قلندر جو ہیں وہ دریائے کرناٹک میں آقا کریم رات کے اندھیرے میں غار حرا میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ بہن ابو علی شاہ قلندر نے دریائے کرناٹک میں پانی میں کھڑے ہو کر وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے، اس میں اللہ ذات، اللہ سانس کے ساتھ، آواز کے ساتھ، قلب کے ساتھ پڑھتے، ذکر کرتے، فکر اپنے شیخ کا تصور کرتے، اور اس میں اللہ ذات کا مراقبہ ہے، یعنی دل میں اللہ اور دماغ میں ہو، جو مراقبات غار حرا میں آقا نامدار نے کیے وہ حدیث میں موجود، انہیں کو صوفیاء نے، انہیں کو علی شرف ادا کرم اللہ وجہ نے اور اصحاب نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے بنایا، اور آقا نامدار نے ہی سیدنا صدیق اکبر کو تعلیم دی کہ ذکر خفی کی، تصور شیخ کی، کہ میرا شکل و صورت دل میں اور دماغ میں رکھیں، اور یہی سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو عطا کیا، بلکہ ان کو تو اپنی نیابت عطا کی۔ تو یہ وہ غار حرا میں جو ذکر، فکر، مراقبہ، محاسبہ جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بعین ہی اس کو کاپی کیا حضرت ابو علی شاہ قلندر نے، جب وہ آخری عمر میں، جب جوانی گزر گئی، بڑھاپے کے آسان ہوئے، اس وقت وہ اس راستے پر چلا، اور دریائے کرناٹک میں کھڑے ہو کر پانی میں وہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے تاکہ نیند نہ آئے، اور پھر مراقبہ کرتے اس کا اللہ رات کو یہ اور پھر جنگلوں میں بھی روایات ملتی ہیں، وہ رات کو نکل جاتے، جا کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے، تصور شیخ کرتے، اور اس میں اللہ ذات کا تصور کرتے، سلطان الاذکار کرتے، نفس دم کرتے، پاس الفاظ کرتے، نفس دم، نفس بند کرتے، ریل وار سے ذکر منہ کر دے،
اور پھر آخر میں سلطان کا ذکر کرتے جب ریاضت و مجاہدہ میں رسول پاک کی کاپی کی سنت مصطفیٰ کے پر چل کر 36 سال اللہ کا دیدار کیا، تو پھر جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نور سے ان کا قلب جو کھلا، وہاں سے وہ بہت پاش ہوا، اللہ کا نور آیا، اللہ کی ذات کا ظہور ہوا، تو پھر انہوں نے قلب میں رسول پاک کا دیدار کیا، خواب میں بھی کیا، تو پھر رسول پاک نے ان کی عنایت کی، رحمت کی کہ اب تو مومن بن گیا ہے، تو نے اب اللہ کا دیدار اپنے قلب میں کر لیا ہے۔ تو جیسے ظاہری طور پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جو اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب تو عارف ہو گیا ہے اور تو ولی کامل ہو گیا ہے اور تو عارف اللہ ہو گیا ہے، تو اب جو تو دعا مانگے گا وہ تیری دعا قبول ہوگی۔ تو انہوں نے حضرت حفصہ نے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ مجھے شہادت مل جائے۔ تو پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور انہوں نے خود بھی کی تو قبول ہوئی دعائیں، اور اگلے جنگ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ جب بندہ توحید حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، تو خدا اس کی دعا سنتا ہے، تو وہ دعا جو اپنے نے کی وہ بھی قبول ہوتی ہے، جو بندہ اس کے پاس دعا کروانے جائے اس کی دعا قبول کرتی ہے، یہ حدیث سے ہو جائے۔ تو جب وہ توحید مطلق حاصل ہوئی، اللہ کا دیدار حاصل ہوا، قلب صاف ہوا، ذکر فکر بڑا، تو پھر رسول پاک نے توجہ کی اور فرمایا کہ تو مومن ہو گیا ہے ابو علی شاہ، اب تو دعا مانگ۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ابو علی بنا، تو رسول پاک نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، باقی ساری ہو جائیں گی، یہ نہ مانگ اور باقی سب کچھ مانگ۔ تو وہ یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے علی بنا، علی بنا۔ پھر رسول پاک نے توجہ فرمائی اور پھر انہیں کلندریت مولا علی سے خدا نے عطا کی اور اپنا مرید بنایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور جو رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مبارک سینہ علی مرتضیٰ میں تھا، وہ رسول پاک کو خدا کے حکم سے انہوں نے عطا کیا۔ تو پھر سیدنا علی کربلا جو فرمایا نہیں تو علی تو نہیں بن سکتا، ہاں میرے اوصاف تجھ میں آ جائیں گے، اب تیرا قلب صاف ہو گیا، تجھے توحید حاصل ہو گئی ہے، اور جو مجھے توحید حاصل ہوئی، جو میرے قلب میں نورانی ذکر ہے، طفل نوری ہے، اللہ اور رسول کا عطا کردہ میرے پاس جو علم کا خزانہ ہے، جو اس میں اللہ ذات ہے اور خدا کی ذات کا جو طاقت مشکل کشائی کیا ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، جس طرح حضور پر نور میں وہ طاقت ظاہری وہ مشکل کشا ہے، اور حضور پر نور سے مجھ میں وہ طاقت آئی میں مشکل کشا بنا، ایسی طرح تمہیں مشکل کشا حاجت آباد بنا دیتا ہوں۔ اب جو تم اپنے لیے دعا کرے گا وہ بھی قبول ہوگی، اور جو تیرے پاس آئے گا تیرے لیے دعا کروں گا وہ بھی قبول ہوگی۔ تو یہ ہے وجود تصوف، اور اس کو حضرت اقبال نے بیان کیا اور اسرار خودی لکھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رسول پاک کی صحیح اتباع فارمنگ کی جائے، طریقہ محمدی کو اڈاپٹ کیا جائے، اور وہ طریقہ جو آگے مولا علی کربلا وجوہ کو عطا کیا وہ اسے کلندری طریقہ کہتے ہیں، وہ کیا جائے تو بندہ آج بھی مومن بن جاتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ سنتا ہے، اور جیسے رسول پاک سے معجزات ہوئے اس بندے سے پھر جب مصطفیٰ کریم کا فیض ملتا ہے تو معجزے کی طرز کی علامات کرامات وہ خود اس سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ کرتا نہیں، اللہ اور رسول کی نشانیاں اس میں آتی ہیں۔ تو جو ہر نبی اللہ کی نشانی ہوتا ہے تو اس میں وہ ذات ہوتے ہیں، اور جب ہر قلندر جو ہے وہ محمد کی ولی کی نشانی ہوتے ہیں تو پھر اس میں سے معجزات کا فیض ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کرامات خود ہوتی ہیں، نہ وہ چاہتا ہے نہ وہ کرتا ہے، اللہ اس کے سینے میں ہوتا ہے،
بس اللہ کا ذات ہوتی ہے، نور ہوتی ہے، ذات مصطفیٰ کریم ہوتی ہے، ذات علی مرتضیٰ ہوتی ہے، تو وہ ذات وہ طاقت اپنے آپ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اس بندے میں ہوں. یہی تو وجہ ہے اس بندے سے غیر معمولی کام ہو رہے ہیں. یغشی و یمیت، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر رہا ہے. جیسے دور حاضر میں وجود تصوف ہے ابو علی شاہ قلندر سے بڑھ کر سیدنا مخدوم محمود مسوار کے. تو یہ ہے وجود جو پہلے رسول پاک کا وجود بنا، وہاں سے علی مرتضیٰ کرم وجود کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر بڑے سید میں اب آئے ہیں تو وہ ہیں ابو علی شاہ قلندر، ابو علی شاہ قلندر پاک باقیہ. ان کی آگے کرامات ہوں گی جیسے رسول پاک کے معجزات ہیں. تو آئندہ جس میں یہ پہلی مثال ہم نے دی جو علامہ اقبال نے دی کہ اس طرح رسول پاک وجود تصوف بنے، ان سے علی شیر خدا بنے، ان دونوں وجودوں سے پھر آگے برے صغیر ہندوستان میں جو بندہ بنا اس کو کہتے ہیں شاہ شرف الدین ابو علی شاہ قلندر. تو آئیے وجود تصوف حاصل کرنے کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پاس الفاظ، ذکر خفی. سانس تر جائے تو اللہ بار نے آج وہ کرتے ہیں، اور یہی ابو علی شاہ قلندر نے کیا تھا. یہی ذکر رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یہی ذکر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے کیا تھا. اور ہر جو وجود تصوف بنا اسی ذکر میں اس نے کمال پایا. تو یہی کرتے ہیں، یعنی سانس اندر جائے تو اللہ باہر نکلے. تو
اب ذکر روک دیں اور 2 3 بار 5 یا 7 بار 11 بار دوسری پڑھ کے ذکر خفی روک دیں. اب ہوگا ذکر ہو. یہ بھی وجود تصور کے لیے لازمی ہے. یہ وائس آف گاڈ، میرے قلم میں اللہ کا نور ہے اور اس میں اللہ کی ذات کا ظہور ہونا ہے. تو میرے قلم سے بھی جو آواز اللہ کے عرش میں سے آتی ہے وہ آ رہی ہے. سانس کو اندر روکیں. اگر وجود سبب کے لیے تیسرا ضروری ذکر اب سے دم، یعنی سانس کو اندر روکیں گے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کریں. یہاں نبض پر ہاتھ رکھیں گے، یہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا. یہاں ہاتھ رکھیں گے گردن پر، پیٹ کے اوپر رکھ لیں، پاؤں کے رکھ لیں، دل پر بھی رکھ سکتے ہیں. دل پر ہاتھ رکھیں اور پہلی دھڑکن پر اللہ، دوسری پر ہو.
آگے وجود ضرور کے لیے میڈیٹیشن مراقبہ نور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں مراقبہ زیادہ کریں گے. یوں تصور کریں کہ دل میں مرکری بلب ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. تصور اس میں اللہ ذات اس کو کہتے ہیں مراقبہ نور. کہ یہ دل ہے یہاں ایسے جیسے یہ پیچھے ایسے کہ ہاتھ ہے پیچھے جو یہ لیٹ جگہ ہے، ایسے اندر سے آپ نے پڑھنا ہے کہ میری قلم کے اوپر اس میں اللہ ذات. تصور اس میں اللہ ذات اس کو کہتے ہیں. مراقبہ نور بھی یہی ہے. یہ ہیں تعلیمات مخدوم محمود مسواٹر. یہاں ہوتا ہے دل، یہاں ایسا تصور کرتے ہیں. یہ قلم کی جگہ نورانی قلم اس میں اللہ ذات لکھے اللہ. یہ اللہ 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 لفظ اللہ لکھا ہوا اللہ. اب جس میں اللہ ذات جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو گیا ہے، اس سے روشنی نکل رہی ہے، اللہ کے قسم سے روشنی نکل رہی ہے اور پورے وجود میں ٹریول کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے. دائیں جانا بائیں جانا ٹانگوں جانا بس. ایسے یہ کرتے ہیں. بعد میں آپ یہ سارے اذکار کریں اور ذوق بڑھائیں اور اپنے دل کو پاک کر کے اللہ کے دیدار کی خواہش رکھیں. آمین. سبحان الرحیم الحمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر یا دائم یا قائم و یا نذیر. یا اللہ یہ جو ذکر پاک کی محفل ہوئی وجود تصور کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. تو وسیلہ حضور پر نور تیری بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو وسیلہ حضور پاک تمام انبیاء اور رسل کی بارگاہ میں پیش کیا، تمام اصحاب کی بارگاہ میں پیش کیا، ازواج کی بارگاہ میں پیش کیا، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کیا. جناب مولا علی مشکل کشا کر مولا بجمائی صاحب خطون جل السلام علیہ 12 امام 14 میں 72 شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیران بے وجود تصوف جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ وجود تصوف کا عملی نمونہ جناب داتا گائن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. جناب وجود تصوف سیدنا معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. سیدنا شیخ حمزہ مخدومی مقبول عام اور سیدنا بابا داؤد شاہ صاحب حاکی وجودان تصوف رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور وجود تصوف فقیر مصطفیٰ غوث زمان مسلم زبان و سالکان و قلندران حضرت سیدنا رسول شاہ حقی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر. اور سب حاضرین و ناظرین کے والدین بہن بھائی رشتہ دار دادا دادی جو فوت ہو گئے یا اللہ ان وجود تصوف کے توسل کے ساتھ ہم اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو بخشتے ہیں. ان مقدس وجودان تصوف کے توحیدی قلوب کی بدولت جو قبروں میں نہ چلے گئے انہیں وہیں توحید نصیب فرما. اور
ان اعلیٰ ورثہ وجودانے کے سبب سے انہیں روحانی فیض عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہماری قلوب کو وجود تصوف مخدوم محمود مسوار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں ساری دنیا سے کٹ کے اللہ ہی ہو جانیں گے، کانسیپٹ پر عمل کر کے دین و دنیا کی مرادیں نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، اور جن کا جادو جنتر منتر تنتر ہے وہ ختم فرما، محبت مشن کو فروغ عطا فرما، ملک پاکستان کو محفوظ فرما۔ ہماری افواج دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہیں یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، اور بلوچستان میں ہمیں پاکستان کو سالمیت عطا فرما، اداروں کو مضبوط فرما، اور وہاں دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو پاک فرما، اور پاک افواج کو افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرما، ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما، اور جو جوان شہید ہو گئے یا اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے وارثین کو صبر عطا فرما، آمین برحمتک یا اللہ۔ صلاة وسلام عليك يا نبي حبيب